اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک عمل ایک دعا کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ وہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے کرنے سے پھر اطباء کی ادویات کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی جو شخص بھی، مولا کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی یہ دعا جو اللہ کے نبی نے مجھے تعلیم فرمائی ہے پڑھے گا، پھر اسے اطباء کی، ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، ادویات کی لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس وقت کہا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا، وَمَا هُوَ يَا امیر المؤمنین، اے مولا کائنات وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم میں سے 37 تحلیلات ہیں جو کہ 24 سورہ یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مزمل تک، ان میں سے ان 24 تحلیلات کو، ادعیہ کو نکالا گیا ہے اس عمل کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی ان تحلیلات کو، ان دعاؤں کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھے گا، ما قالہ مکروب الا فرج اللہ کربہ، کہ جو بھی مکروب شخص ہے، یعنی کرخ میں زندگی گزار رہا ہے، گھٹن میں زندگی گزار رہا ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، جو بھی یہ 24 سوروں کی یہ 37 تحلیلات پڑھے گا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس سے اس کی پریشانی کو، کرب کو اس سے نکال دے گا۔ اور اگر وہ قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ الا قضى اللہ دینہ، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اسے عطا فرمائے گا، یعنی وہ قرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ ڈرا ہوا ہے، اگر وہ غائب ہے، کوئی یعنی گھر سے چلا گیا ہے، نہیں مل رہا، تو کہیں بھی ہوگا پردیس میں، وہ واپس اپنے گھر میں لوٹ آئے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب حاجت ہوگا، حاجت رکھتا ہے، جو بھی حاجت ہے انسان کی، ہر بندے کی اپنی اپنی حاجت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، دعا ہے، خواہش ہے، امام فرماتے ہیں قضى اللہ حاجت ہو، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ فقط فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ ڈرا ہوا ہوگا تو اللہ اس خوف سے، اس ڈر کے خوف سے اسے امان بخشے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 37 تحلیلات کو، جو دعاؤں کی ہے، ہر دن رات کو پڑھے گا تو اللہ تعالی اسے امان عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ صبح تک وہ امان میں رہے گا، اور اس کا دل شقاق اور نفاق سے پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَدَفَعَ عَنْهُ 70 نوعا من انواع البلاء، کہ 70 قسم کی بلاؤں سے اسے بچائے گا، اس سے ان بلاؤں کو دور رکھے گا۔ اور ان میں سے جو سخت ترین جو مصیبتیں ہیں، جزام ہے، جنون ہے، برس ہے، اس سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، یہ بیماریاں اس سے دور ہوں گی، یہ ان بیماریوں سے دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ریان زندگی عطا کرے گا، ریان موت عطا کرے گا، حالت ریان میں، خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر فرمائے گا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان تحلیلات کو، جو 37 ہیں، ان کو پڑھ کر سفر پر جائے تو وہ اپنے سفر میں سوائے خیر کے کوئی اور چیز نہیں دیکھے گا، یعنی وہ سفر میں محفوظ رہے گا، مأمون رہے گا ہر قسم کے حادثات سے، مشکل سے، پریشانی سے، دکھ تکالیف سے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ
ہر رات بستر پر لیٹنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وکل اللہ بہ 70 ملکن کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر 70 ملائکہ کو موکل فرمائے گا کہ جو اس کی حفاظت فرمائیں گے، کس سے؟ ابلیس اور اس کے جنود سے، یہاں تک کہ وہ صبح تک اس کی حفاظت میں رہیں گے، یعنی ملائکہ کی، وہ یہ جو بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دن میں اس کے لیے حفاظت کے اسباب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اس کے لیے اسباب رزق بھی عطا کرے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 37 تحلیلات کو لکھے اور لکھنے کے بعد بارش کے پانی اس میں ڈال کر پیے تو اس کا بدن جو ہے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا، کوئی بیماری اس کو نہیں لگے گی، کوئی بیماری اس کو نہیں چھوئے گی۔ اور یہ بندہ جو یہ 37 تحلیلات پڑھے گا، جنوں کی بد نظری سے، جنوں کی آنکھوں سے محفوظ رہے گا، ان کے جادو سے، ان کے سحر سے اور پریشانی سے اللہ اسے بچائے گا، اور دنیا کی ہر بلا سے وہ محفوظ ہوگا، اور اللہ اس کے لیے اتنا رزق وسیع کر دے گا کہ وہ امن و امان میں اپنی زندگی گزارے گا۔ شیطان ملعون کے ہر قسم کے ہیلوں سے، بہانوں سے وہ یہ بچے گا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان تحلیلات کو لکھ کر بارش کے پانی کے ساتھ پیے گا، لم یخرج عن دور الدنیا حتی یریہ اللہ عز وجل فی منامہ مقعدہ من الجنہ، کہ جو بندہ اس طریقے سے یہ عمل کرے گا تو وہ اس دنیا سے اللہ اس کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا، نہیں اس کو موت دے گا جب تک کہ وہ سوتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ اتنے فضائل ہیں، یہ فقط کس کے؟ ان آیات تحلیلات کے کہ جن کی خصوصیت بیان کی ہے، جن سے شفا ملتی ہے۔ یہ روایت مولا امام صادق علیہ السلام سے ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام سے امام علیہ السلام نے نقل کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ اور ڈسکرپشن میں اور واٹس ایپ پر جن مومنین کو یہ تحلیلات چاہیے، قصد ثواب کی نیت سے وہ ہم سے لے سکتے ہیں، اور آپ آگے بھی مومنین تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے، بیان فرمائے ہوئے اعمال و اذکار و وظائف و ادعیہ و دعاؤں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔